ایک سوال یہ بھی ہے کہ دیوبندی حضرات زور لگاتے ہیں جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ مثال کے طور اعراب قرآن حجاج نے لگوایا، لاؤڈ سپیکر، گاڑیاں، ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہوگا؟ بہت اچھے، بہت خوب۔ کہتے ہیں جی دیوبندی زور لگاتے ہیں، دیوبندی تو کیا زور لگائیں گے، جب پھنستے ہیں تو بریلوی بھی اسی زور پہ آ جاتے ہیں۔ جہاں حلوے مانڈے کی بات ہو تو اس اصول کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اپنی ضرورت پڑ جائے تو احمد رضا خان بھی اسی مقام پہ آ پہنچتا ہے۔ یہاں صحیح مسلم میں سعیدی نے اور احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں بہت سارے مسائل ایسے لکھے اور پھر کہا کہ یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی جائز نہیں، اور دلیل کیا دی کہ نبی اور نبی کے صحابہ نے نہیں کیا۔ تو اب وہ دیوبندیوں والا زور تو بریلی میں بھی چلا گیا، اتنا بڑا زور ہے۔ تو اب ذرا بات سمجھنی ہے۔ مثال کے طور پہ احمد رضا خان نے ایک مسئلہ لکھا غیبانہ جنازہ پڑھنے کا، کہ کہتے ہیں غیبانہ جنازہ پڑھنا ناجائز ہے، حالانکہ نجاشی والی حدیث میں موجود بھی ہے، کہتے ہیں جی آپ کی خصائص میں سے خصوصیت ہے اور یہ ناجائز کیوں؟ کہتے ہیں دیکھیں ہزاروں صحابہ آپ کے دور میں، سینکڑوں صحابہ مرے، لیکن آپ نے کسی کا غیبانہ جنازہ نہیں پڑھا، اس لیے جائز نہیں۔ اردو میں جمعہ کا خطبہ احمد رضا خان نے لکھا، اردو میں جمعہ کا خطبہ نہیں دے سکتے، ناجائز ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں صحابہ کے زمانے میں بہت سارے بلاد فتح ہوئے اور کسی عجمی بلاد بھی تھے اور کسی غیر عربی زبان میں صحابہ نے خطبہ نہیں دلایا، لہذا اب خطبہ غیر عربی میں دینا ناجائز ہے۔ اب دیوبندیوں والا زور تو بریلی میں بھی پہنچ گیا ہے۔ اور اسی طرح وتر کی جماعت ہے صرف رمضان میں، رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں وتر کی جماعت احمد رضا کہتے ہیں ناجائز ہے، سعیدی کہتے ہیں ناجائز ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ یہ نبی کریم علیہ صحابہ کا معمول نہیں ہے۔ تو بھائی یہ دیوبندیوں کا زور کیسے ہوا، اس کی بھی اصلاح کرو۔ اور دوسری بات، قرآن پاک کے یہ ان پڑھ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں جی، پھر اعراب کس نے لگائے جی، زیریں زبریں کس نے لگائی؟ تو میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی بھی لادی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اور ساتھ زیریں زبریں نہ پڑھے، پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی ہے، ایک حرف پڑھے اور زیریں زبریں آپ پڑھتے ہیں سر میں ابتدا بالسکون محال ہے کہ پہلا حرف ساکن ہو، وہ دادا بھی ادا نہیں کر سکے۔ پہلا حرف ساکن پشتوں میں کہیں مل جائے گا، عربی میں نہیں ہے پہلا حرف ساکن۔ تو ایک بسم اللہ، اب بسم اللہ با پہ میں نے کیا پڑھا ہے؟ کسرہ۔ بسم بھائی زیر پڑھی ہے نا، تو اب با پہ نہ زبر پڑھنی ہے نہ زیر پڑھنی ہے نہ پیش، ذرا پڑھ کے دکھاؤ۔ زیر زبر پیش نہیں پڑھنی، فتح کسرہ اعراب چھوڑ دو۔ اب تو ایک لفظ بھی نہیں، تو پھر کیوں عوام کو گمراہ کرتے ہو؟ یہ قرآن عربی میں نازل ہوا اور عربی بغیر اعراب کے ایک حرف بھی آدمی نہیں پڑھ سکتا، تو جیسے قرآن عربی آیا تو اعراب بھی ساتھ آئے نا۔ یا حجاج بن یوسف نے ایجاد کیا یا ظاہر کیا؟ بالفعل تو ظاہر کرنا اور چیز ہے، بنانا ایجاد کرنا اور چیز ہے۔ ایک سوال اسی طرح باقی ان کے یہی آؤٹ پٹانگ ہوتے ہیں جناب، گاڑیاں نہیں تھی، لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، اور کئی جو صحیح چٹنیاں نہیں تھی، مثالیں نہیں تھے، سموسے نہیں تھے، اور حلوہ نہیں تھا، فلانا نہیں تھا۔ تو ہم کہتے ہیں اگر تم کہو کہ حلوہ ہمارا دین ہے، گاڑیاں، موٹر سائیکل، لاؤڈ سپیکر، چٹنیاں ہمارا دین ہے، تو پھر تو اشکال ہے۔ بدعت احداث فی الدین کا نام ہے۔ احداث دین چٹنی نہیں، حلوہ نہیں، چاول نہیں، بریانی نہیں، اینک نہیں، لاؤڈ سپیکر نہیں، کرسیاں نہیں، موٹر سائیکل نہیں۔ اب ایسے بدھو کمپنی کہ بدعت نامی دین میں اضافے کہے، آگے جی موٹر سائیکل کوئی نہیں تھے، گاڑیاں کوئی نہیں تھی، حلوہ کوئی نہیں تھا، چٹنی کوئی نہیں تھی، سموسے کوئی نہیں تھے۔ بھائی ان چٹنیوں حلووں سموسوں کو
تم اپنا دین سمجھتے ہو تو پھر اس میں کوئی شک نہیں بدعت ہے، لیکن ہم اسے اپنا دین نہیں سمجھتے، احداث فی الدین اس کا نام بدعت ہے۔